بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام ماجدہ ہے، ماجدہ وحید تک پہنچتے پہنچتے پریشان ہو گئی۔ یہ وحید صاحب کون ہیں؟ میں نے پیالی اس کے ہاتھ سے لی تو میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس ہو گئیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کی انگلیاں اس چائے سے زیادہ گرم تھیں۔ اس کی شخصیت کا سحر گرد و پیش کو تمازت بخش رہا تھا۔ میرے شوہر، کیا مطلب؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ لمبی کہانی ہے جیلانی صاحب۔ وہ 2 سال سے ادھر ڈنمارک میں رہ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی یورپین سے شادی کر لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلی رہتی ہیں یہاں؟ میں نے پہلی بار اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ جی ہاں، میں یہاں بالکل تنہا ہوں۔ 60 روپے اس مکان کا کرایہ دیتی ہوں۔ آپ کا بچہ کوئی نہیں ہے؟ جی نہیں، وحید صاحب شادی کے کچھ ہی ماہ بعد باہر چلے گئے تھے۔ اوہ، میں سمجھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور اب آپ یہاں تنہا ہیں اور اتنی جرت سے آپ نے میرے ایسے اجنبی کو گھر میں ٹھہرا لیا۔ آپ اجنبی کہاں ہیں؟ رحیم داد کے دوست ہیں تو پھر میرے لیے آپ غیر تھوڑی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے حیرت ہے۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو یوں ہی بے خیالی میں اس کا ہاتھ کرسی کے بازو پر درے میرے ہاتھ پر جا پڑا۔ اس کے ہتھیلی میں ایسا گداز تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کا ہاتھ ابد تک میرے ہاتھ پر درا رہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو ذرا سا دبایا اور پھر مسکراتی ہوئی صحن میں نکل گئی۔ اس کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تنہائی میرے گرد پر اسرار قسم کا جال بن رہی ہو۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ آرزو ابری کہ میں خود کو کسی عورت کے وجود میں سمو دوں، تحلیل کر دوں، اپنی اکائی کو فنا کے گھاٹ اتار دوں، کسی میں ضم ہو جاؤں۔ ماجدہ مجھے اس سناٹے سے لبریز گھر میں، اس کے لکو دک صحرا میں ایسا نخلستان دکھائی دیتی تھی جس میں آدمی اپنی ساری کلفتیں بھول جاتا ہے۔ جب ماجدہ مجھے کھانا کھلا چکی تو بولی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں اور آرام کریں۔ کہاں؟ یہیں سو جائیں اسی پلنگ پر۔ مگر یہ تو آپ کا پلنگ ہے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے تو آج ویسے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں ادھر دوسرے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے بریف کیس کھولا تو مجھے یاد آیا کہ اپنا کرتا پجامہ تو میں جیب تراش نثار کو دے آیا ہوں۔ وہ میری مشکل دیکھتے ہوئے بولی، ٹھہریں، میں آپ کو چادر لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی طرف لپکی اور ایک صاف ستھری سفید ریشمی لاچے کی طرز چادر لا کر اس نے مجھے دے دی۔ وہ میں اس کے سامنے ہی کمر پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولی، یہ اچھی لگی ہے آپ کو؟ میں نے اس کے سامنے ہی اپنی ٹائی کھولی اور پھر جب سویٹر بدن سے الگ کیا تو میری کمر پر پستول کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، مگر پھر کھل اٹھی۔ بولی، یہ پستول کیوں باندھ رکھا ہے آپ نے؟ میرے پاس اس کا لائسنس ہے جناب، جو ہر شریف آدمی کو مل سکتا ہے، جس کے پاس جائیداد ہو، روپیہ ہو اور جو اپنے خیال میں باعزت آدمی ہو۔ سمجھتی ہے نا آپ؟ جی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے شہر کے رئیس ہیں۔ پستول کو دیکھ کر ایک دم بے حد خوش ہو گئی تھی اور اسے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے جناب؟ بینک بھر رکھے ہیں اپنے پیسے سے، اب بھی میری جیب میں خاصے روپے ہیں۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اسے دکھائیں۔ پتہ نہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اچھی طرح معروب کر دوں، حد تک کہ اگر میں کہوں کہ میری انگلی پر ریشمی دھاگے کی طرح زندگی لپٹی ہے تو وہ انکار نہ کرے، اپنے وجود کو پگھلا کر بھی میرے حکم کی تعمیل کرے۔ نوٹ نہ دکھائیں جناب مجھے، میرے دل پر ویسے ہی آپ کا بہت روب جم چکا ہے۔ اچھا، کتنا روب جم چکا ہے؟ جتنا آپ سمجھ لیں، اتنا روب کہ اگر میں کہوں کہ آپ ہاں
کہیے رک کیوں گئے آپ؟ اس نے میرے کپڑے ایک ایک کر کے بڑے سلیقے سے بنا سنوا کر ہینگروں میں لٹکاتے ہوئے کہا، چلیں رہنے دیں، کہیں آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ نہیں، میں آپ کو کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے کان کسی آواز کے منتظر تھے، اور جب وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتی تھی تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی تھی، مگر پھر وہ اپنی اس حالت پر جلدی قابو پا لیتی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ اچانک باہر دروازے پر ایک بڑی ہلکی سی غیر محسوس قسم کی بیدوں بری دستک ابھری۔ ٹھک 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 3 بار کسی نے دروازے کے تختے پر اپنی انگلی بجائی۔ ماجدہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا اور ماتھے پر میرے دیکھتے ہی دیکھتے پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ یہ دستک کیسی ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ اس کے چہرے پر سوچوں نے جال سا بن دیا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ کسی نے ایک بار پھر بڑی تسلسل سے 3 بار تختے کو کھٹکھٹایا۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ نہیں جیلانی صاحب، پتہ نہیں وہاں کون کھڑا ہے، آپ اپنے بارے میں کیا بتائیں گے اسے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی گرم چادر بدن پر لپیٹتی ہوئی سلیپر پہن کر دروازہ کھولنے چلی۔ لالٹن اس نے وہیں رہنے دی، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، آپ ادھر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر کے بتی نیچی رہنے دیں، وہ جھنجھلا کر بولی اور کنڈی کھول کر باہر نکل گئی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا تو میں نے پیچھے ہٹ کر قمیض پہن لی۔ انجانے خدشے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے تیزی سے اپنا سائلنسر لگا پستول پیٹی سے نکالا، اس کا چیمبر کھول کر گولیاں گنی اور پھر اسے ڈب میں رکھ کر میں صحن میں نکل کر دبے پاؤں ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی کے دائیں طرف بالکل نکڑ میں ان کے گھر کا دروازہ تھا۔ ماجدہ اس دروازے کے ساتھ بیٹھ کر کھڑی تھی اور کسی کو دبی زبان میں کہہ رہی تھی، میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، چودھری صاحب خدا کے لیے چلے جائیں، تم دروازہ تو کھولو، میں بس ابھی چلا جاؤں گا، اتنی مشکل سے یہاں تک آیا ہوں۔ ایک بھاری آواز سرگوشی کر رہی تھی، نہیں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی چودھری صاحب، بالکل نہیں، آپ کا قرض میں جلد چکا دوں گی، بکواس مت کر، دروازہ کھول دے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اچانک چودھری کا لہجہ بدلنے لگا۔ میں بالکل اندھیرے میں کھڑا تھا۔ ماجدہ ٹھہر ٹھہر کر پیچھے دیکھ رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میں ادھر نہ آ جاؤں۔ وہ سخت خوفزدہ تھی، اپنے اس بید کو وہ مجھ سے ہر حال میں چھپا لینا چاہتی تھی۔ کیا کہتی ہے یہ گشتی چودھری صاحب؟ ایک نہایت ہی گردری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں ایک نہیں 2 آدمی کھڑے ہیں۔ انہوں نے بڑے زور سے دروازے کو پیچھے دھکیلا۔ خوفناک قسم کی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ ماجدہ گلوگیر آواز میں بولی، اندر میرے مہمان آئے ہیں، میرے ماموں اور ان کا بیٹا، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی چودھری صاحب، دروازہ کھول ورنہ ہم چھت پر سے اندر آ جائیں گے۔ اس آدمی نے ایک خوفناک قسم کی بڑی پیچدار گالی ماجدہ کی طرف لڑکائی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اس عورت کو ذلیل کر رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے تک میری شہر ایک سے بھی زیادہ قریب رہ چکی تھی۔ میں اس کی یہ ذلت برداشت نہ کر سکا۔ میں اندھیرے میں لپکتا ہوا آگے بڑھا اور ماجدہ کو ایک طرف ہٹا کر میں نے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ جاتے ہی میں نے پوری قوت سے سامنے کھڑے بھاری بھرکم آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ دوسرا آدمی بھی تیزی سے اندر آ گیا اور ڈب سے خنجر نکال کر میری طرف بڑھا، مگر میں نے اس چودھری کو گھما کر اس کی طرف اچھال دیا۔ ڈیوڑی میں دروازہ کھلنے کی وجہ سے روشنی سی نظر آتی تھی، چاند بھی خاصا اوپر ابھر آیا تھا۔ وہ دونوں ٹکرائے تو ماجدہ نے تیزی میں دروازہ بند کر دیا۔ روشنی کم ہو گئی مگر اب بھی وہ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوری قوت سے ایک گونسا اس چودھری کے منہ پر مارا تو وہ بائیں ہاتھ جھک گیا۔ اتنے میں اس کا ساتھی مجھ پر خنجر سے حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کی خنجر بردار کلائی پکڑ کر مروڑی تو خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماجدہ نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ اتنے میں چودھری اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا، وہ اپنا ہتھیار نکال رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھی کی کلائی اور زیادہ مروڑ کر اسے منہ کے بل دوسری طرف گرایا اور پھر دونوں ہاتھوں میں چودھری کی گردن دبوچ لی۔ وہ میری طرف
جھکا تو میں نے پوری قوت سے اس کی رگیں مسل دی۔ نسخہ وہاں بھی کارگر ثابت ہوا اور وہ دم سے زمین پر گر گیا۔ اس کا ساتھی اب بالکل نہاتا تھا، وہ اٹھ کر مجھ پر گھونسے برسا رہا تھا، میری پسلی پر، میری کمر پر۔ میں نے پلٹ کر اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسائیں اور اس کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر اسے رگڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ چل ادھر اندر چل، میں بتاتا ہوں تم دونوں کتنے پانی میں ہو۔ یہ کہہ کر میں اس کے بازو کو بال دیتا ہوا اسے آگے لے چلا۔ وہ درد سے نڈال ہو رہا تھا مگر گلے سے نکلتی آواز بلند نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ خوف زدہ تھا، کیونکہ وہ ایک آباد محلے میں ایک تنہا عورت کے گھر رات کے پچھلے پہر دعویٰ بولنے کے مجرم تھے اور غالباً جانتے تھے کہ رسوائی اور جگ ہنسائی کتنی ہوگی۔ اس آدمی کو اندر لے جا کر میں نے کمر پر گھٹنے کی ٹھوکر ماری تو وہ منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ میں نے اپنی ڈب سے پستول نکال کر ماجدہ کو دیا، اگر یہ کوئی حرکت کرے تو اسے گولی مار دیں، اس گولی کی کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ ماجدہ نے بڑے اعتماد سے پستول میرے ہاتھ سے لے کر اس آدمی پر تان لیا۔ میں انہیں قدموں واپس ڈیوٹی میں پہنچا اور چودھری کو گھسیٹتا ہوا ماجدہ کے کمرے میں لے آیا۔ اس کا ملازم خوف سے پیلا ہو چکا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے ان کا؟ میں نے پستول ماجدہ کے ہاتھ سے لے کر چودھری کے ملازم پر تان لیا۔ وہ سہم کر پلنگ کے پائے سے جا لگا۔ یہ چودھری کرامت ہے اور یہ اس کا نوکر فیروز، ماجدہ نے بڑے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے تھے یہ؟ ماجدہ میرا یہ سوال سن کر کرسی پہ ڈگ گئی اور بڑے زخم خوردہ لہجے میں بولی، یہ مجھے کئی دنوں سے ذلیل کر رہے تھے۔ اس کرامت سے میرے شوہر نے ڈنمارک جانے کے لیے 15,000 روپے قرض لیے تھے، مگر وہ وہاں جا کر ایسا مست ہو گیا کہ اس نے مجھے ایک پائی نہیں بھیجی۔ یہ کرامت مجھ سے بار بار تقاضا کرتا رہا مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ وحید بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے گزارے کے لیے ادھر ایک اسکول میں نوکری کر لی، جوں توں کر کے میں وقت تو گزار رہی ہوں، مگر میں اس کا قرض کہاں سے چکاتی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شیر ہو گیا۔ اور پھر کچھ دن پہلے اس نے میرے گھر میں آ کر میری سخت بے عزتی کی، مجھے دھمکی دی اگر میں نے اس کا کہا مان لیا تو یہ مجھ سے کبھی قرض کا مطالبہ نہیں کرے گا، ورنہ یہ مجھے گھر سے اٹھا لے گا، مگر میں اس کی رقم پر تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ کل اس نے مجھے کہا تھا کہ آج یہ میرے گھر آئے گا۔ میں بے بس مجبور عورت اپنی عزت کی خاطر اس روز کی بے عزتی سہ گئی تھی، مگر اب سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی اپنی 3 بیویاں ہیں، پھر بھی یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ اس نے 15,000 روپے کی آڑ لے کر مجھے کھلونا بنانا چاہا۔ اس نے میرے شوہر کو اسی لالچ میں قرض دیا تھا۔ میں آج رات اسی لیے جاگ رہی تھی کہ اس نے آنے کی دھمکی دی تھی، مگر آج میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گی۔ میں تو سمجھی تھی کہ میں اس کتے کے بچے سے بچ گئی، مگر یہ پھر بھی آدم کا دیکھو تو اس کے منہ سے کیسی آ رہی ہے، شراب پی کر آیا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے تو یہ بات ہے۔ اس طرح یہ بیڑیے راتوں کو اٹھ کر اپنے شہر کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ فیروز کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ماجدہ ایک دم بکھر گئی۔ اس کتے نے بھی اس دن مجھے بہت ذلیل کیا تھا۔ کیوں اوئے، سچ کہتی ہے یہ؟ مجھے معاف کر دیں چودھری جی، خدا واسطے مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے چودھری جی، بس بھول ہو گئی مجھ سے۔ ہاں، بھول تو ہوتی ہی ہے، دیکھتا رہ میں تم دونوں کا کیا کرتا ہوں۔ ایک رسی لائیں، ماجدہ ذرا مضبوط ہونی چاہیے۔ ماجدہ نے آنسو پونچھے اور دوسرے کمرے سے نائلون کی رسی کا سبز رنگ کا گچھا لے آئی۔ وہ میں نے کھولا اور پستول ماجدہ کے ہاتھ میں دے کر فیروز کی طرف بڑھا۔ کھڑا ہو جا بے۔ اسے میں نے زبردست قسم کی گندی گالی دے کر ٹھوکر ماری۔ وہ لرزتا اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، معاف کر دیں چودھری صاحب۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے ایک الٹے ہاتھ کا ایک جھامپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تیورا کر
पलंग पर गिरा। मैंने फौरन ही इसकी दोनों टांगे पकड़कर रस्सी में जकड़ दी। इसने उठने की कोशिश की मगर इसकी कमर पर मैंने कोहनी की ऐसी जरब लगाई कि वो फिर पलंग पर औंधे मुंह गिर गया। मुझे ये डर था कि कहीं शोर न मचा दे। मैंने दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबोची और अपनी पूरी कुव्वत से इसकी राग दबा दी। वो इसी वक्त बेहोश हो गया। काम ज्यादा आसान हो गया था। मैंने इन दोनों के हाथ पांव रस्सी से इस तरह जकड़ दिए। इसके बाद इसके मुंह में कपड़े ठोंस कर इन पर मजबूत पट्टियां बांध दी। कहीं ये मर तो नहीं गए? माजिदा ने परेशान होकर कहा। नहीं, ये मरे नहीं हैं, 1-2 घंटे के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। क्या कहा आपने? वो हैरान हो रही थी। मैंने इन्हें बेहोश कर दिया है, अब ये 2 घंटे तक हिलजुल नहीं सकते हैं। आपने कमाल कर दिया है जलानी साहब, इस खबीस से तो सारा कस्बा आजिज है। इसने मेरे स्कूल की एक उस्तानी को पिछले साल अगवा कर लिया था। इसकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं मिली है। बहुत ही जलील आदमी है ये। 5 ऐब शरई इसमें मौजूद हैं। पहले ये खुद लड़कियों की इज्जत लूटता है, फिर इनको अपने नौकरों के हवाले कर देता है। माजिदा कुर्सी पर बैठकर फिर रोने लगी। पता नहीं इसके किस जख्म पर से खरेंड उतरा था, किस गाँव का टांका उधड़ गया था। वो बहुत ही सरासीमा और शिकस्त खोरदा नजर आती थी। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, बात को गोल कर रही थी। वो कहती थी इसे बेइज्जत किया था, मगर हकीकत मुझे ये नजर आती थी कि वो दोनों कुत्ते इसकी इज्जत से खेल चुके थे और घर में बेबस और मजबूर पाकर वो उस पर चढ़ दौड़े थे और इसने खौफजदा होकर उनके आगे सुपर डाली थी। वो किसी भी सूरत में ये एतराफ करने पर आमादा न थी कि वो इनके हाथों अपनी इस्मत का गौहर लटवा चुकी है, मगर हकीकत यही थी। उसकी तो बात ही और थी। मेरा ख्याल है कि कोई भी औरत जब तक इसके इख्तियार में हो ये एतराफ नहीं करती है कि कोई इसको जिल्लत के इन मराहल से गुजार गया है। मेरा ख्याल है ऐसी हजारों लाखों औरतें होंगी जिनके वजूद पर अनगिनत हाथों के अनगिनत नकूश शब्द होते हैं, मगर वो इनका नाम नहीं लेती हैं, ले ही नहीं सकती हैं कि शर्मो हया और अखफाए राज का दूसरा नाम औरत है। यही हाल माजिदा का था। इसका चेहरा इसके अंदर बरपा क़यामत का पता देता था और मुझे इस करामत और फिरोज पर इस कदर तैश आ रहा था कि मेरा जी चाहता था मैं इन्हें टुकड़े टुकड़े करके जमीन में दबा दूं। अचानक एक अजीब सा ख्याल मेरे जहन में लहरा गया। मैंने कहा, आप इनको संभाले, मैं अभी आता हूँ। माजिदा घबराई बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। ये कहकर मैंने पतलून पहनी, गले में टाई लगाई और स्वेटर चढ़ाया। मैंने दाएं हाथ कुर्सी पर रखे कंबल को उठाकर ओढ़ लिया। जब मैं जूते पहन चुका तो वो बोली, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैं बस अभी वापस आ जाऊंगा, एक बहुत जरूरी काम करना है मुझे। कहीं आप थाने तो नहीं जा रहे हैं? नहीं माजिदा जी, मुझे इन लोगों से क्या लेना है, आप बस अंदर से दरवाजा बंद कर लें। ये कहकर मैंने साइलेंसर लगा पिस्तौल जेब में डाल लिया और निसार का पिस्तौल मैंने माजिदा के हाथ में दे दिया। वो हैरान सी होकर बोली, ये 2 पिस्तौल क्यों रखे हैं आपने? ये मैंने एक डाकू से छीना था, इसमें गोलियां भी भरी हैं, अगर कोई गड़बड़ हो तो इसे काम ले, मैं बस आधा घंटे में आ जाऊंगा। आप इस वक्त बाहर मत जाएं, मुझे सख्त खौफ महसूस हो रहा है। बिल्कुल मत डरें माजिदा, हौसला रखें, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ड्यूटी का दरवाजा बंद कर लें। ये कहकर मैं फैसला कुन अंदाज से सहन में निकला और ड्यूटी का दरवाजा खोलकर बाहर गली में जा पहुंचा। अपने हुलिये पर एक नजर डालकर मुझे इत्मीनान हो गया। मैं खासा मुअज़्ज़ज़ आदमी नजर आता था और किसी को भी मुझ पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न रह गई थी। आदमी का लिबास इसकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। चांद धरती पर मेहरबान हो चुका था और गली इस घड़ी चांदनी से लबालब भरी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता बाजार की तरफ निकल गया था। वहां मैंने रात को माजिदा के घर की तरफ आते एक दुकान के सामने 2 कारें खड़ी देखी थी। मेरा ख्याल था कि वो किसी के घर आए मेहमानों की कारें थीं, किसी ऐसे आदमी के घर के मेहमानों की जिन्होंने ऊंट वालों से यारी लगा रखी थी, जिन्हें गैराज मैसर नहीं था, मगर जिनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से थे जो कारों में सफर करते थे। मैं तेज तेज चलता उस सिमत जा निकला जिधर मैंने
نے وہ کاریں دیکھی تھی۔ ابھی میں قصبے کے بازار کے عین وسط میں تھا کہ مجھے 2 چوکیداروں نے آ لیا۔ وہ کسی دکان کے تھڑے پر سے اٹھ کر اچانک ہی مجھ تک آ پہنچے تھے۔ کون؟ انہوں نے یک زبان ہو کر پوچھا اور میرے پاس آ کر مجھے ٹارچ کی روشنی میں بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ میں مسکرا دیا۔ ان سے ڈرنے کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ میری خود اعتمادی اور میرے خوبصورت ولایتی لباس کی تراش خراش دیکھ کر وہ مرعوب ہو گئے۔ ایک بولا، کہاں جا رہے ہیں باؤ جی؟ یار ذرا ہسپتال جا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس، میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ہاں، میں کل ہی لندن سے آیا ہوں، 2 مہینے کی چھٹی پر۔ ڈاکٹر مل جائے گا نا اس وقت؟ ہاں، وہ گھر پر ہوگا، مگر لیڈی ڈاکٹر تو ادھر کوئی نہیں ہے بابو جی۔ کوئی بات نہیں، بیماری ہی ایسی ہے کہ ڈاکٹر بھی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اوف، اس سردی نے تو لندن کو بھی مات کر دیا ہے، میں نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی بری طرح ٹھٹر رہے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے تھڑے پر انگیٹھی سلگا رکھی تھی۔ اچھا یار، دعا کرو ڈاکٹر میرے ساتھ آ جائے، یہ کہہ کر میں آگے چل دیا۔ وہ دونوں پوری طرح مطمئن ہو کر واپس اپنی جگہ جا بیٹھے اور میں تیز چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد میں ان کاروں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دونوں کاریں نئی تھیں اور مکفل بھی۔ میں پرانا ٹیکسی ڈرائیور تھا، گاڑیوں کی رگ رگ سے واقف۔ میں نے نثار کی جیب سے نکلے چابیوں کے گچھے میں سے ایک مخصوص چابی نکال کر ایک گاڑی پر آزمائی، اس کا تالا فوراً ہی کھل گیا۔ اس بدبخت جیب کترے نے، میرا خیال ہے وہ خاص قسم کی چابی شاید ایسی ہی وارداتوں کے لیے بنوا رکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرا یار ہر فن مولا تھا اور ہر کنویں میں ڈول ڈال دینے کا عادی۔ اس کی چابی میرے لیے کمرگ ثابت ہوئی تھی۔ میں دل میں نثار کا شکریہ ادا کر کے کار کے اندر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے آگے لے چلا۔ وہ بڑی ہی بے آواز سی سبک رفتار کار تھی جس کو چلاتے ہوئے ایک مدت بعد میرے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میرے پاس بھی ایسی ہی ایک گاڑی ہونی چاہیے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کم از کم 70-80 ہزار میں مل سکتی ہوگی اس وقت، اور اتنی رقم خرچ کر دینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ میرا روپیہ بینک میں پڑا تھا اور میں بینک میں جانے سے گھبراتا تھا، سخت خوفزدہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جب بھی وہاں گیا پکڑا جاؤں گا، اسی لیے اس وقت تک بینک کے دروازے تک جانے سے گریز کرتا رہا تھا، ورنہ شاید میں بہت پہلے وہاں سے اپنی جمع شدہ رقم ضرورت کے مطابق نکلوا چکا ہوتا۔ مگر اس رات میں نے تہیا کر لیا کہ جیسے ہی میں لاہور واپس جاؤں گا اپنی اس رقم کو وہاں سے نکلوا لینے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ وہ برائی کار لے کر میں تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر کے بنگلے پر جا پہنچا۔ اس کی رہائش گاہ کا پتہ مجھے ہسپتال میں موجود ایک چوکیدار نے بتایا تھا۔ وہاں اس ڈرائیور کی ٹیکسی موجود نہیں تھی جس کو میں بے ہوش کر کے وہاں تک لے گیا تھا۔ وہ شاید ہوش میں آنے کے بعد وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا ہو۔ بہرحال صورتحال ایسی تھی کہ میں ہسپتال کے اندر کسی کو اپنی صورت نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ گنوار بھی وہیں کہیں بیٹھا ہوگا جو اپنے باپ کا علاج کرانے نکلا تھا۔ میرے 2000 روپے جیب میں محسوس کر کے وہ خوش ہو رہا ہوگا، مگر میں نے اس کے خیال پر 3 حروف بھیجے اور چوکیدار کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچا۔ ڈاکٹر کا بنگلہ ہسپتال سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جب میں نے کار سے اتر کر اس بنگلے کے بڑے دروازے پر لگے ہوئے کنڈے کو کھول کر قدم رکھا تو ایک خاصے قد آور کتے نے میرا استقبال کیا، مگر وہ مجھ پر جھپٹا نہیں، بس مجھ سے 2 قدم دور رک کر بخ بخ کرنے لگا۔ اس کا کھلا منہ خاصا بڑا ہوگا کیونکہ اس کی بوں نے بنگلہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہاں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کے سینے میں اپنی بے آواز گولی اتار دینی چاہیے کہ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور برآمدے کی بتی جل اٹھی۔ کوئی آدمی گاؤن کے تسمے باندھتا تیزی سے برآمدے سے باہر آ رہا تھا۔ بیٹن شٹ اپ،
بیٹن اس آدمی کی مہین سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہرے بدن اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھوں پر سنہری فریم کی خوبصورت سی اینک لگا رکھی تھی۔ کتا اس کی آواز سن کر بہت پیچھے جا ٹھہرا۔ اس کی نظریں اس کی ابھی تک مجھ پر جمی تھی۔ ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھاتا میری طرف بڑھا۔ وہ میری چرائی ہوئی چمکتی چلکتی کار اور میرے عمدہ سے ولایتی سوٹ کو دیکھ کر خاصا معروب ہوا۔ یہ بات اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو بڑے مایوس کن لہجے میں بولا، فرمائیے آپ کیسے آئے ہیں اس وقت؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ میں ہی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر عرفان احمد، اس اسپتال کا انچارج۔ آپ سرجن بھی ہیں؟ جی ہاں، سرجن بھی ہوں۔ آپ کو شک ہے کوئی؟ ہر ڈاکٹر سرجن ہوتا ہے، وہ جوزبوز ہو کر بولا۔ وہ اب میرے اور قریب آ گیا تھا اور غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، میں چودھری ہادی علی کے گاؤں اکبر کوٹ سے آیا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ہادی علی کا نام سنتے ہی وہ بدک گیا، بولا، صاحب میں کہتا ہوں میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ پارٹی بازی کی لپیٹ میں آ کر وہ مجھے بہت ذلیل کر چکے ہیں۔ ان جیسا پھڈے باز آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت طیش میں آ گیا تھا۔ آپ میری بات تو سنیں جناب، وہ کمشنر صاحب ہیں نا، اکبر کوٹ کے نہری بنگلے میں کل سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کی وائف کی ایک پھنسی تھی، وہ اچانک پھوڑا بن گئی ہے اور اتنی اوپر ابھر آئی ہے کہ وہ سخت پریشان ہو گئے ہیں۔ کون؟ آغا ناصر علی؟ کمال کرتے ہیں صاحب، آپ نے کیوں نہیں بتایا ان کا؟ تو میں خادم ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تو میں نے کہا، شاید ہلکا سا آپریشن کرنا پڑے، آپ اپنے اوزار ساتھ لے لیں تاکہ ٹانکے وغیرہ بھی لگا سکیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی ہاں، مگر آپ بھی تو گاڑی لائے ہیں، اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، بہت پریشان کرتی آئی ہے مجھے۔ اگر آپ اپنی گاڑی لے چلیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ اس میں ممنون ہونے کی کیا بات ہے جناب، میری گاڑی کس لیے کھڑی ہے؟ آپ ٹھہریں، میں ضروری سامان لے لوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے برآمدے کی طرف لپکا اور کمرے میں جا گھسا۔ میرا کام اس نے آپ ہی آسان کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کمشنر صاحب کا نام پوچھتا تو شاید میرا جھوٹ اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر دیتا، کیونکہ مجھے قطعاً یہ علم نہیں تھا کہ کمشنر کا نام آغا ناصر علی ہے۔ وہ اپنی حماقت سے اس نے میری یہ مشکل آپ ہی آسان کر دی۔ چودھری ہادی علی اور اکبر کوٹ کے سوا کوئی اور نام مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مگر اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ ہادی علی سے وہ سخت متنفر ہے اور اس آدمی کی شہرت ادھر خاصی خراب اور نامسعود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر دل آہو صاحب کی رائے اس شخص کے بارے میں بالکل درست تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ جب میں اس ہادی کو قتل کروں گا تو مجھے کوئی ندامت نہ ہوگی، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہی ہوگا جس کی وجہ سے آہو صاحب نے اس کو گردن ددنی قرار دیا ہے۔ اس کو جہنم رسید کرنا عین کار ثواب ہے۔ میں نے اس لمحے یہ سمجھا اور اپنے جی میں خوش ہو گیا کہ میں کسی برے کام کے لیے ادھر نہیں آیا ہوں۔ ڈاکٹر عرفان ٹھیک 15 منٹ بعد مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر بڑی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اسی راستے سے نکلا اور اس نے اسی گلی کی سمت سے ہو کر دوسری جانب بڑھنے کا ارادہ کیا جدھر میں اسے لے جانا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میرا جی بہت ہی مسرور تھا کہ وہ ایک اندھے معمول کی طرح میرے ذہن کے اشارے پر کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ بازار میں سے گزرتا ہوا اس گلی کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ میں نے اس کی گردن دبوچ کر اس کی احساس کی رگ مسل دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بائیں ہاتھ جھول گیا۔ میں نے بریک پر پاؤں پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ اسے دوسری سیٹ پر ڈال کر میں نے گاڑی سنبھالی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہوا ماجدہ کے دروازے تک لے گیا۔ اس کی رفتار میں نے
نے اس لیے کام رکھی تھی تاکہ گلی میں کسی قسم کا شور نہ ہو اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ رات کے اس حصے میں ماجدہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی والہانہ خود سپردگی نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عزت پر کوئی حرف آئے یا گلی میں اس کے بارے میں کسی کو کوئی انٹ شنٹ بات کرنے کا موقع ملے۔ میں ڈاکٹر کے کمر کوٹ کو ڈھا کر اس تک صرف اس لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر جا پہنچا تھا کہ مجھے ماجدہ کی مظلومیت کا اس کرامت اور اس کے ملازم سے انتقام لینا تھا۔ گاڑی ماجدہ کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے جب میں نے دستک دی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے انتظار میں وہ سخت بے چین تھی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ مجھے گاڑی سمیت سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بولی، یہ گاڑی کیوں لائے ہیں آپ اندر چلیے، ماجدہ پریشان نہ ہوں، بس چلیں اندر، میں نے اسے معروف کن لہجے میں کہا۔ وہ فوراً ہی لوٹ گئی۔ دروازہ البتہ وہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تحیر ابھر آیا تھا کہ اس کی شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ میں اس کے لیے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو تیار ہو سکتا تھا۔ وہ کرامت اور فیروز تو چیز ہی کچھ نہ تھے۔ ان ذلیلوں کو تو میں ایسا سبق دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی کسی نہتی کمزور اور بے بس عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر جاتے۔ میں جو کچھ کرنے والا تھا وہ جب اجاگر ہوگا تو ان کے خاندان میں جو کوئی سنے گا، جو کوئی انہیں دیکھے گا، سالہ سال تک کملی بچھا کر بیٹھے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہ ہوں گے۔ وہ جو اندھیری رات کا کوہلے سلیمانی آنکھ میں ڈال کر دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں، ان کی عزتوں سے انہیں محروم کر دیتے ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر عالیہ اور ڈاکٹر دومن نے بھی میرے ایک چھوٹے سے جرم سے شے پا کر مجھے اس اذیت ناک مرحلے سے گزار دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر عرفان کو گاڑی میں سے نکالا اور کمر پر لاد کر اسے ماجدہ کے کمرے میں پہنچا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں پھر باہر نکلا اور اس کا اوزاروں اور دواؤں سے بھرا صندوقچہ اٹھا کر اندر لے گیا۔ گاڑی میں نے مکفل کر دی اور مکان کا دروازہ بند کر کے ماجدہ کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر کرسی پر بیٹھی تھی اور کبھی مجھے دیکھتی تھی اور کبھی ڈاکٹر عرفان کو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں رات کے اس جاں گسل حصے میں ڈاکٹر عرفان کو اغوا کر کے لے آیا ہوں۔ اس کی ان بڑی بڑی صاف اور شفاف آنکھوں میں آہستہ آہستہ دہشت ابھرتی آ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ اس نے جس آدمی کو گھر میں پناہ دی ہے وہ ایسا صاحب کرامت اور حیران کن شخصیت کا مالک ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں جیلانی صاحب؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ گھبرائیں نہیں ماجدہ، میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ ان سے میں نے اگر انصاف نہ کیا تو پھر آپ اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں گی؟ کون آپ کی امداد رسی کرے گا؟ آپ پانی کا ایک جگ بھر کر یہاں رکھ دیں اور ایک گلاس بھی، مگر جلدی کریں۔ وہ میری اس بات سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکی۔ بڑی ہی حیرت زدہ سی مسحور و شکستہ کیفیت میں وہ یوں کمرے سے باہر نکلی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ وہ جب واپس آئی تو اس وقت تک میں کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا چکا تھا اور کمرے میں دھوئیں کے مرغولے ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔